یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے لگا دی ہے شیطان نے ایذا اور تکلیف، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ چشمہ نکلا نہانے کو اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، اور بخشے ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور ان کے برابر اور بھی اپنے رحمت سے، اور یاد رکھنے کے لیے عقل والوں کے لیے، اور پکڑیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا، پھر اس سے ماریے اور اپنی قسم میں آپ جھوٹے نہ ہوں۔ ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مذکورہ آیات سے پچھلی آیات کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان ہو رہے ہیں، اور ان آیات کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر بیان ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صبر کی تلقین اور تسلی اور تشفی کے لیے یہ واقعہ یہاں لایا گیا ہے، جبکہ اس واقعے کی تفصیل سورہ انبیاء کے اندر گزر چکی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ صبر کرنے والے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والے بندے تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ کی طرف سے ایک بیماری لاحق ہو گئی جس پر انہوں نے صبر کیا، اور اس بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں آپ کی اہلیہ سے ملا، اسے انہوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اس شرط سے کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی ہے، میں کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں آپ کو 100 قمچیاں یعنی 100 ڈنڈیاں ماروں گا۔ بس آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری اہلیہ کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا، میری اس بیماری کی وجہ سے شیطان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی سے ایسی بات اور ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو شرک کا باعث تھی۔ ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا گیا اور اجمالی طور پر یہ فرمایا گیا کہ ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان نے ایذا اور تکلیف میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ زمین پر اپنا پیر ماریے
تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ نہائیں گے اور وہ پانی آپ اس کے استعمال کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اہل و عیال بھی عطا فرمایا تھا اور مال و متاع اور مویشی بھی کثرت کے ساتھ عطا فرمائے تھے۔ فرمایا کہ ان کے اس واقعے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو میں 100 قمچیاں ماروں گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ آپ 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنا لیجئے اور اس کو پھر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک ساتھ مار لیجئے۔ اس سے آپ حانس نہیں ہوں گے، یعنی آپ اپنی قسم کو توڑنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے آپ کی یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر ایک بیماری مسلط فرمائی، اس پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں اس بات کا تو تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا گیا، نہ ہی احادیث مبارکہ میں کوئی اس کی تفصیل ملتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے انہیں اپنی تفاسیر کے اندر یوں بیان فرمایا ہے کہ انہیں ایک قسم کی جلدی بیماری لگ گئی تھی، جس سے لوگوں نے بھی انہیں، اپنے شہر کے لوگوں نے بھی انہیں شہر بدر کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری انہیں بھی لگ جائے۔ لیکن حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماری اور ایسی کوئی چیز لاحق نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے درمیان ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس قسم کی بیماری کے لیے متعلق حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ کس قسم کی بیماری تھی، البتہ یہ کہ بیماری ضرور تھی اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا سلسلہ تھا، جس میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا اور رجوع کرنے والا پایا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی نامناسب کام پر قسم کھا لی جائے تو کیا وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی ناجائز اور غلط فعل پر قسم کھا لے تو وہ قسم منعقد تو ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اگر اس قسم کا معاملہ ہو، یعنی کسی نامناسب چیز پر، کام پر قسم کھا لی جائے، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قسم کھا لے اور پھر بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو بہتر اور مناسب ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کے کفارے کی ادائیگی کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، تو اس سے اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔